بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوچ رہے یہ کیا ہے؟ تمہاری ڈیسٹینی کتنی ایسی بلا ہیں جو آنے والی تھی میرے پاس، میں بول سکتا کہ نہیں ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، چاند دیکھ کر بیمار خدا نہ خستہ ہو جاتا، زبان بند ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ اللہ کا شکر ادا کرو، سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ جب تم شکر ادا کرو گے پروردگار تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، پروردگار تمہارے اوپر رحمتوں کو بڑھا دے گا۔ اور یہ عمل معصومین کا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا۔ رزق آتا تھا، کھانا سامنے آتا تھا، چوتھا امام پہلے گریا کرتا، اس کے بعد اپنے سر کو ایسا جھکا دیتا، ابھی کھانا کھایا نہیں، کھانا تو بعد میں کھائیں، سامنے نیاز رکھی ہوئی، کھانا رکھا ہوا ہے، میرا مولا پہلے شکر ادا کر، اس کے بعد ایک لقمہ لے۔ ہم کرتے ہیں ہمیشہ، جب بھی بامبے میں کھانا کھاؤ پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ نمک ضرور کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ریلیجیسلی ہم نمک کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ پیٹ کے بیماریاں بچ جائیں، ہم یہ چکر میں پڑے ہوئے۔ پلیز میں منع نہیں کر رہا، ضرور کھاؤ، ارشاد معصوم ہے کھاؤ، لیکن شکر بھی کرو، یہ ایمان کی سیرت ہے۔ اللہ کو تھینک یو بھی بولو۔ چوتھے امام اپنی پوری زندگی کھانے کو دے، ہر امام کا طریقہ، لیکن میرا چوتھا امام سجدہ کرتا تھا، اس لیے کہ سجدہ آپ کہیں بھی کر سکتے، شکر کا سجدہ، کہ اللہ کیا بول کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا، صحت کے ساتھ تمہیں بیٹھ کے تیرا رزق کھا سکتا، میں رزق کھا سکوں۔ میری ریکویسٹ ہے، جو بھی سن رہا مجھے سبھی اندر نجات اور زندگیہ پہ، ماہ محرم نیاز کمیٹی کی پہلی مجلس 1443 ہجرہ 2021 کی 10 بعد مجلس ختم کر کہ یہ کوشش کرو کہ پہلے شکر ادا کرو پھر کھانا شروع کرو۔ انشاءاللہ کل سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ پہلے شکر ادا کرو، سے تھینک یو۔ یاد رکھو جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے۔ جو شکر ادا کرتا وہ پہلے رزق کے مثال کی طور پہ ناشتے پہ، میں مثال دے رہا، ناشتے پہ اس نے رزق کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، تب اس کا لنچ نہیں رکتا۔ اگر اس کے لنچ میں کوئی پرابلم ہونے والا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کے رزق کو فوراً پہنچا دیتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا۔ اللہ کہہ رہا کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا ہوں۔ رزق کی حفاظت چاہتے ہو، ہر رزق کے دروازے دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کا شکر ادا کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تم سجدہ کرو، ایک زبان سے تو بول سکتے، زبان سے تو بول سکتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رزق دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ پلیز یار ایک جملہ غور سے، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا، بریک فاسٹ کے اوپر میں صحت کے ساتھ تھا، میں نے رزق لے لیا، کئی بیماری مجھے آ سکتی، میرا پیٹ اپسیٹ ہو سکتا تھا 1 گھنٹے کے بعد، میں کھانا لنچ نہیں کر سکوں گا، پھر وامٹ ہو گئی لنچ نہیں کر سکوں گا، پیٹ اپسیٹ ہو گیا لنچ نہیں کر سکوں گا۔ جتنی چیزیں تمہارے سامنے آ رہی، وہ پیٹ اپسیٹ ہو جائے، بخار آ جائے، تم لنچ کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے لنچ، تو وہ شکر ادا کرو۔ یہ جو ماہ محرم نیاز کمیٹی کھانا کھلا رہی تم آپ، اس کا شکر ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار نے تم کو یہ موقع دیا، یہ چانس دیا کہ اللہ نے تم کو یہ نیاز کا، سب سے پہلے کمیٹی ممبر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ دوسروں کے رزق کا وہ انتظام کرے، یہ اپنی قسمت میں ناز کرے، فخر کرے، ان کا رزق چل رہا ہے یہ محرم کا کھانا کھلانے سے، یاد رکھو حسین کسی کا نہیں رکھتے، تو ہمیشہ شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے یہ مومن کی پہچان بھی بتائے گی، یہ مومن کی پہچان بھی بتائے گی کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اور آپ اس کا یہ بولو، ہو سکتا بیمار ہو جاتا، بریک فاسٹ کے بعد مجھے لنچ نہیں ملتا، لیکن اگر تم شکر ادا کرو گے، بخار آ گیا، پیٹ اپسیٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا، anything can happen، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تم لنچ لو ہی نا، تم کو ڈنر ملے ہی نہیں۔ میں بریک فاسٹ جب میں نے اینڈ کیا تو اس وقت مجھے احساس تھا کہ میں لنچ یہ کروں، لیکن تمہاری قسمت بیمار ہو گئے تو تم کو ملے ہی،
تو اس کے لیے اپنے آپ کو یہ ہے شکر. جتنا تم شکر ادا کرو اتنا تمہاری تقدیر میں اضافہ ہوتا ہے, اتنا تمہارے رزق کے دروازے اللہ کھولتے ہیں. کہ آپ تصور نہیں کریں, یہ سارے کے سارے معصومین کے شاہ, امام زین العابدین علیہ السلام, سید الساجدین علیہ السلام, مولا کا کیا حال ہے؟ کائنات کا مالک جس کے صدقے میں روٹی بڑھ رہی, جس کے صدقے میں ہم کو رزق مل رہا, وہ امام ہر کھانے سے پہلے شکر ادا کرتے. ہم کھانا کھا کے شکر ادا نہیں کرتے, وہ کھانے سے پہلے ادا کرتے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رزق دیا. کتنے ایسے بھوکے ہیں, کتنے ایسے غریب ہیں کسی کو نہیں ملے, لیکن تو نے ہم کو, میں تیرا شکر ہے. تو یہ عادت ڈالو, یہ عادت ڈالو, یہ عادت تمہاری زندگی کو بدل دے گی, یہ عادت تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گی. یہ عادت تم معصوم کی سیرت پہ عمل کرو گے, جو معصوم چاہتا تھا وہ کر. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھو, کوئی بڑا عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے, خالی آپ کو زبان سے بولنا اللہ تیرا شکر, تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے, بس اتنا بول دو. اس کے بعد دیکھو, اور گھر میں جب فیملی ممبرز کے ساتھ کھانا, تو آلویز وین یو سٹ آن یور ڈائننگ ٹیبل, کھانا سامنے پورا گرم گرم وارم فوڈ ہے, تمہاری بیوی بچے, تو اس وقت جو ہیڈ آف دی فیملی میں باپ کو بول رہا ہے یہ بات, یا ماں کو, تم بولو زور سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرے دسترخوان کو آباد کر اتنا رزق دے دی. تو بچے سنیں گے, بچے ایک دن 2 دن سنیں گے, پھر بچے بھی بولنے لگے. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ 8 دن 10 دن کے بعد تم خاموش رہ کے دیکھو, تمہارا بچہ بولے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے. تو یہ جنریشن بعد جنریشن شکر آئے گا. جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے, تم دنیا میں رہو یا دنیا میں نہ رہو, اگر بچہ شکر ادا کرتے رہے گا تو نعمتیں تم کو نیچے نیچے. یہ تربیت بچوں کو دو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. اگر صرف شکر آگا ہمارے پاس آ جائے, اور یہ سارے کے سارے معصومین کے شعار. اللهم صل على محمد وآل محمد